لاہور میں سب سے بڑا احتجاج، راولپنڈی، اسلام آباد میں اس سے زیادہ احتجاج، کیونکہ ان شہروں میں فوکس کیا ہوا تھا، 4-5 شہروں کو فوکس کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ ہم نے اپنا پاور شو کرنا ہے۔ لاہور سے جو اطلاعات آ رہی، ملتان بہت بڑا پاور شو ہوا ہے جی، کیونکہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، خوشاب میں ہوئی ہیں۔ جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں لاہور سے، سردار لطیف خان کھوسا گرفتار کر لیے گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب گرفتار کر لیے گئے، اور سرفراز ڈوگر صاحب MP گرفتار کر لیے گئے، حافظ فرحت عباس گرفتار کر لیے گئے۔ اسی طریقے سے آپ ملتان چلے جائیں تو ملتان میں جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں، ان کی فیملی انہوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ اور ملتان سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، ملتان سے بھی جو ہیں گرفتار ہوئے جناب۔ صورتحال پہلے میں آپ کو لاہور کا بتا دوں، لاہور کے تو بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور صرف یہ تو مین ہے، سردار لطیف کھوسا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، حافظ فرحت صاحب اور دیگر رہنما جو ہیں ان کو گرفتار کر کے کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ملتان سے جو مخدوم زاہد ہاشمی اور مخدوم قاسم ہاشمی سمیت 10 افراد کو ابتدائی طور پہ گرفتار کیا گیا، اور پورے پنجاب سے سینکڑوں افراد گرفتار ہوئے ہیں، اور ان کو لاہور سے صرف ابتدائی طور پہ جو گرفتاریوں کی اطلاع تھی وہ 25 تھی، لیکن حقیقی طور پہ 100 گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ راولپنڈی سے گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور اسلام آباد سے گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ ان سب کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاریوں کو کنفرم بھی کر دیا گیا ہے۔ اور یہ گرفتاریاں اس لیے کی گئی ہیں کہ لاہور میں بہت بڑا پاکستان کے عوام نے، لاہور کے عوام نے بہت زیادہ رسپانس دیا، اور چونکہ لاہور ان شہروں میں شامل ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس کے بعد راولپنڈی ڈویژن کا پورا مینڈیٹ چوری کیا گیا، پھر اسلام آباد کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور اسی طریقے سے تلا گنگ میں بہت زیادہ احتجاج ہوا جی۔ تلا گنگ میں ہوا ہے، چکوال میں ہوا ہے، اور خوشاب سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، سرگودا سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور مختلف شہروں سے بہاول نگر میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور یہ سچویشن آج سارا دن چلتی رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوا ہے اسلام آباد سے جی، جو شیر افضل مروت کا جو ہے، شیر افضل مروت، شعیب شاہین اور دیگر رہنما راولپنڈی، اسلام آباد میں اپنی جلوسوں کی قیادت کی ہے۔ سمابیہ طاہر بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہیں، ان کی گرفتاری کی بھی اطلاع ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے پورے ملک میں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کا نچوڑ نکالیں، کیونکہ ہوم منسٹر جو تھی مریم صاحبہ تھیں، اور مریم صاحبہ نے یہ وزارت اپنے پاس اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ صبح پنجاب کی وزیر داخلہ بھی وہ ہیں، وہ اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ تحریک کو ہم شروع ہونے سے پہلے ہی کچل دیں۔ تو ایک طرف وہ سافٹ امیجز بنوا رہی ہیں اور پرسیپشن کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، دوسری جانب آج خواتین کو پولیس نے پھر ہاتھا پائی کی خواتین کے ساتھ، پھر ان کی بے توقیری کی، اور آج پھر گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے جناب آج کا دن ابھی تک کی اطلاع کے مطابق، مزید خبریں انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ بہت زیادہ ملک بھر میں احتجاج چل رہا ہے اور جاری ہے، اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، اور مطالبات صرف ایک ہی ہے، اور مطالبہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے اور اپنا حق واپس لیں گے۔ پشاور میں جو خاص طور پہ پشاور کی بات بتا دوں کہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جی، جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور اس بات کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک دن آج صبح یہ دھماکہ کیا گیا، اور کیوں اس کو روکا نہیں جا سکا۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت چل رہی ہیں میرے سامنے۔ اس وقت جو تفصیلات آ رہی ہیں جی ملک بھر سے، وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہیں، اس لیے حوصلہ افزا ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس جعلی نظام کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ یہ میرے سامنے جو تصاویر نظر آ رہی ہیں جی، وہ مختلف شہروں سے تصاویر ہیں، فوٹیجز ہیں، وہ مختلف شہروں میں اس وقت نظر آ رہی ہیں جو کہ احتجاج کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اور احتجاج اس قدر شدید تھا، اور گرفتاریاں، مار دھاڑ اس قدر تھیں کہ فوری طور پہ پاکستان کے ٹی وی چینل کو بھی ان کو دکھانا پڑا، کیونکہ اگر نہ دکھایا جاتا تو پاکستان کے عوام کی طرف سے جو رد عمل آنا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہونا تھا، کیونکہ سنسرشپ بہت تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ کچھ بھی نہ دکھایا جائے اور کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے ٹی وی چینل پہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔